اللہ رب العالمین نے اپنی بندوں کی محنت اور اس کے صلے کے لیے تھکاوٹ کے بدلے کے اندر جنت تیار کی ہے کہ جو بطور انعام اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہا۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص اما من خاف مقام ربی ونہى النفس، جس نے اپنے آپ کو خواہش سے بچا لیا، اللہ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، پرہیزگاروں سے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یہ اپنے بندوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ضرور عطا کرے گا، دے گا۔ تو یہ جنت اللہ رب العالمین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو خوشخبریاں بھی دی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ جنت میں ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ تو صحابہ اکرام کے اندر یہ بڑا شوق تھا جنت کو حاصل کرنے کا، انہوں نے پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی ہر طریقے سے جنت کو حاصل کرنے کے۔ اتنا شوق ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھاتے ہوئے انہوں نے کھجوری پھینک دی اور اللہ کے راستے کے اندر نکلے، یہاں کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی اور ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، پانی لے کے آتے، کوئی کام کرتے، رات کہتا میں وہیں گزارتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو، سوال کرو، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی ایک ہی خواہش ہے بس، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں۔ دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا ہے، صحابیت مل گئی، اب جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی ہے، بس ایک ہی ہے کہ بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور میں کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر بہت زیادہ نفل و نوافل پڑھو تاکہ یہ مقام تمہیں حاصل ہو۔ نفل و نوافل سے انسان بہت زیادہ بلندی اور ترقی پہ پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی چاہے جو بھی ہو لیکن جنت کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت تھی، صحابہ کرام ان کو کہتے تھے کہ یہ عورت جو ہے یہ کالے رنگ کی ہے، یہ جنتی عورت ہے، یعنی اس کو جنتی عورت کہتے ہیں۔ ہوا اس طرح تھا کہ وہ عورت ایک عطا بن رباح ایک تابعی گزرے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کے استاد بھی تھے، صحابی بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میں تجھے
ایک عورت نہ دکھاؤں جو جنتی عورت ہے؟ وہ جو عورت جا رہی ہے نا کالے رنگ کی، یہ جنتی عورت ہے، جنت میں جانے والی ہے یہ۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ یہ تھا کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی اللہ کے رسول انی اسرع و اتکشف، میں ایسا ہوتا ہے کہ دورہ پڑ جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں، میرا پردہ بھی کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت صبرت فلک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، تجھے جنت ملے گی، اگر تو چاہتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بیماری جی لوں گی، میں صبر کروں گی، بس آپ اتنا دعا کریں، مجھے جنت ہی چاہیے، بس آپ اتنی دعا کریں کہ جب میں گروں تو میرا پردہ نہ کھلے۔ تو پھر جب وہ عورت گرتی تھی اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر اس تکلیف کو برداشت کیا، چلتے چلتے کہیں گر جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جنت چاہیے، جنت سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی ہے کہ لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بہتر سے بہتر خیال انسان کر سکتا ہے نا، اچھا جو ہے وہ انسان اپنے سین لا سکتا، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ خیال بھی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا بہترین سے بہترین بھی اپنے دل کے اندر کوئی خیال لے کر آئے، لیکن اس جیسا خیال لا ہی نہیں سکتا، وہ جنت ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ ایک سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو فرمایا کہ وہ اس کے سائے کو طے نہیں کرے گا، ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جنتی لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، ان کے لباس سبز ہوں گے، کنگن انہوں نے پہنے ہوں گے، تخت ان پہ بیٹھے ہوں گے، فرشتے ان کے سلام پیش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی خدمت کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، انبیاء سے ان کی ملاقات ہوگی، حوریں ان کے لیے اللہ نے تیار کی، یعنی بہت ہی اعلیٰ زندگی ہے جنت کی۔ اس سے کے بارے میں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہاں پہنچ جائے گا، یعنی اس کے دن سارے یہ بدل ہی جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ واقعی جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا دنیا میں رہ کر، تکلیف تو تھی لیکن آج اس کا بدلہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت والے دن اس کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اور وہ شخص بھی وہ ہوگا کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے جس کو کبھی دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، کبھی کسی تکلیف پریشانی مصیبت میں نہیں گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا کبھی تجھے کوئی تکلیف پریشانی کوئی مصیبت آئی؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ صرف اس کو ایک جہنم کا گوتا لگواؤ، ایک جہنم کا چکر لگوا کے اس کو لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں کبھی تکلیف مصیبت کبھی خوشحالی دیکھی؟ مصیبتوں پریشانیوں کے علاوہ کبھی خوشحالی دیکھی ہو اسی شخص سے جس کو کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی خوشحالی دیکھی نہیں، میں نے تو ساری زندگی تو جنت جہنم کے ایک چکر سے اس کی ساری زندگی کی نعمتیں جس کو کبھی مصیبت نہیں آئی تھی وہ سب بھول جائے گا۔ پھر ایک وہ شخص آئے گا کہ جس کی ساری زندگی تکلیفوں میں پریشانیوں مصیبتوں میں گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اس کو ایک جنت کا چکر لگاؤ۔ صرف جنت کا چکر لگوا کے جب نظارہ کر کے آئے گا واپس تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں کبھی کوئی تکلیف مصیبت کوئی پریشانی دیکھی؟ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی پریشانی دیکھی کوئی، یہ صرف ایک چکر ہے۔ تو جو رہے گا جنت میں اس کا کیا حال ہوگا، اور اس کو کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشی اور سرور ملے گا۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، اس جنت کو حاصل کرنے کا
صحابہ کو بہت شوق تھا. بس ایک آج جو ہے وہ بات کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی. ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ہوتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کی، اب چلے گئے بیان کر کے، تو بعد میں صحابہ آپس میں بیٹھ کے جنت کی بات ہو رہی. تو جنت ان کا مقصد تھا حاصل کرنے کا. تو وہ کہنے لگے کہ اب یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو بغیر حساب کے جائیں گے. کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے مسلمان ہی فوت ہوئے. ہم تو مشرک تھے جب پیدا ہوئے تھے، بعد میں اسلام قبول کیے، بعد میں صحابی بنے. کسی نے کوئی بات کی. آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو دم کرواتے ہوں گے، کسی کو دم کا نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی دم لگواتے ہیں، جیسے زخم کے اوپر لوہے کو گرم کر کے داغتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے. اور نہ یہ بدشگونی، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کہ جیسے انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں، کسی شخص کو دیکھ لیجیے فلاں جانور ہے، بلی آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ خیر نہیں ہے، آج یہ فلاں مسئلہ بن گیا ہے، یہ آج خیر نہیں ہے، یہ صبح دیہڑی نہیں لگی ہے. ایک بندہ ہے تو اس نے آگے چینج دی ہے، بس اس کے بعد کوئی کہا کہ نہیں ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ نہیں لگنی دے، اس نے جو ہے وہ اس کو دنیا بنا دی. اس طرح کی باتیں یعنی سوچتا ہے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے. فوری ایک صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں مجھے بھی شامل کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو انہی میں سے ہی ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ واہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری مل گئی، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے. فرمایا کہ نہیں، عکاشہ تو اس سے آگے نکل گیا، عکاشہ کا کام بن گیا، وہ جنت لے گیا. تو میرے محترم عزیز بھائی، یہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، اطاعت کرتے تھے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر جنت عطا کی اور ان کے لیے بڑا انعام تیار کیا ہے. تو ہمارے دل کے اندر بھی ہمیں بھی اپنی یعنی خواہش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دل کے ساتھ رو رو کر ہم بھی دعا مانگیں کہ اللہ میں بھی جنت عطا فرما، کیونکہ دوسرا جو ٹھکانہ جہنم ہے وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن پاک کی روح سے تو ہمیں بھی اللہ کو جنت عطا فرما، ہمیں بھی جنت والے لوگوں میں شامل فرما. رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے حدیث کے مطابق. تو اللہ رب العالمین سے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان رحمتوں کی گھڑیوں میں جنت کا وارث بنا دیں. افطاری کے وقت دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، ہر وقت خلوص سے دل سے دعا کریں. جب ایک تڑپ پیدا ہوگی نا، کوشش پیدا ہوگی اپنے اندر، تو اللہ بھی مہربان ہوگا اور اس کے جنت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.